من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح صدری ویسر امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ واجب الاحترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنی قدرت کاملہ سے جب سے اس کائنات میں اپنی خاص کرم والی خیر اس جہان کو بسایا، اس وقت سے لے کر جب تک یہ جہان رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مختلف نظام اس میں کار فرما رہے رواں ہو رہے ہیں۔ اس نے اس جہان سے وابستہ تمام لوگوں کو زندگی میں جو کچھ چاہیے، جو کچھ ان کو رزق کے حوالے سے چاہیے، زندگی کے تقاضوں کے حوالے سے چاہیے، ان کے جو انسان کی اللہ نے ساخت بنائی ہے ان کے حوالوں سے اسے جو کچھ چاہیے وہ میرے اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے پہلے یہاں مہیا فرمایا ہے، اس کے بعد انسان کو لاؤ۔ انسان کی ضرورت صرف روٹی پانی نہیں، یہ اس کی زندگی کا ایک ضرورت ہے۔ اس کو اللہ کے احکامات کی بجا آوری کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ نے ساری کی ساری مہیا فرمائی، اور اس کے بعد اس جہان کو اس نے پیدا فرما کر اس نے انسان کو واپس آیا۔ ساری زندگی میں اس کو یہاں چاہیے۔ انسان کی زندگی کے اندر مختلف زاویوں سے اسے مختلف پیمانے چاہیے تاکہ وہ اس کے اپنے ذہن کے اندر یہ تسلی رہے، اسے تشفی ہو کہ میں جس انداز میں اپنی زندگی گزارنا چاہ رہا ہوں اللہ کے حکموں کو بجا لانے کے لیے، اس کے لیے میرے پاس اللہ کی طرف سے عطا کردہ سب کچھ ہے۔ مثال کے طور پر اس نے حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ روزے ہم رکھنا چاہتے ہیں مگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ رمضان شریف کب آنا ہے، اس کے اب کون سا چاند ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا۔
کون سا دن ہوگا، کیسے ہم نے رمضان شریف کا پتہ کیسے لگانا ہے کہ آئے، تو پھر ادھورا کام رہ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج فرض کیا ہے، اب پتہ ہی نہ ہو کہ حج ہونا کب ہے، مہینہ کون سا ہے، کون سے دن ہے، یوم نحر کب ہے، پتہ ہی کچھ نہ ہو تو وہ پھر حج کا حکم کیسے بتا ہے۔ سو اس لیے انسان کو اس جہان کے اندر جو کچھ بھی زندگی کے کسی حوالے سے بھی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مہیا کر کے پھر اس جہان دن اور رات کا پتہ نہیں چلے، کب آ رہا ہے کب آ رہا ہے، کتنا پھر باپ کی زندگی کا کیا پتہ دیا، بس کرو سارا ساری دن کھڑا رہے یا ساری رات ہی رات اندھیری جو ہے وہ سال پڑی رہے، پھر آپ کی زندگی کیا ہو۔ وہ کہتا ہے جہاں میں نے تمہارے اوپر اور بہت سے انعام کیے ہیں، وہاں ایک انعام وہ کہتا ہے میں نے یہ بھی کیا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ شہر عند اللہ 12 شہر، کہ میں نے فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کہ میرے نزدیک جب سے میں نے یوم خلق السماوات، جس دن میں نے زمین اور آسمان بنائے تھے، اسی دن میں نے تمہاری زندگی کے پیمانوں کے طور پر 12 مہینے بھی میں نے بنائے، اس دن میں نے زمین اور آسمان بنائے، یوم خلق السماوات منہا اربعۃ حرم، یہ جو 12 مہینوں کی تعین ہے، یہ 12 مہینوں کی تعین کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک ان عدت الشہور، شہر مہینے کو کہتے ہیں، شہور اس کی جمع، عدت یعنی مدت اس کی گنتی، کہتا ہے میرے نزدیک جو گنتی ہے مہینوں کے اندر اللہ کے نزدیک اسلام 10 اور 12 مہینے میں نے بنائے ہیں، اس دن جس دن میں نے زمین و آسمان بنائے تھے تمہیں تو بعد بھی لایا کیا، کتنا عجیب اس کا نظام ہے، اس نے جو احکام بتائے ہیں، جو اس نے حکم فرمائے ہیں، اس کے لیے پہلے سے اس نے پیمانے تک بتا دیے کہ میں نے تمہیں اس جہان میں رکھنے کے لیے، تمہاری زندگی یہاں گزارنے کے لیے، اپنے احکام کی بجا آوری کے لیے جو کچھ تمہیں چاہیے وہ سارا میں نے اس دن بنا دیا تھا جس دن میں نے زمین و آسمان بنائے۔ میری ناموں کی طرف تو ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہواؤں کے نظام ہے، پانی کا نظام ہے، بادلوں کے نظام ہے، پہاڑوں کے نظام ہے، درختوں کے نظام ہے، دن کی سورج کے نظام ہے، رات کو چاند کے نظام ہے، ستاروں کے نظام۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ہے قطب نما اور یہ گھڑیاں اور سمتوں کی تعین تو آلے تو اب آئے ہیں، تو پہلے جو مخلوق دن رات سفر کرتی تھی یا سمندروں کے اندر جو جہاز بازبانی چلا کرتے تھے، ان کے لیے کیا ہوتا تھا؟ ان کے لیے یہی رات کو جو ہے وہ ستارے جو آتے تھے، مختلف منزلیں وہ طے کرتے تھے، لوگوں کی نگاہ ہوتی تھی، جس کے نتیجے میں ان کو پتہ لگتا رہتا تھا ہم نے جانا کدھر ہے، صحیح جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں۔ رات کو اللہ کریم نے ستاروں کو اس کے زندگی گزارنے کی سمت کو، اپنے راستوں کو، سفروں کو اللہ نے آسان بنا دیا، یہ علیحدہ سے اس کا انعام۔ اور پھر وہ خود فرماتا ہے فی کتاب اللہ، یہ میرے نزدیک لکھا تھا، میں لکھ دیا تھا پہلے دن، یوم خلق السماوات والارض، جس دن میں نے زمین و آسمان بنائے تھے، یہ مہینوں اور ماہ و سال کا نظام بھی میں نے اسی دن بنا دیا تھا۔ منہا اربعۃ حرم،
12 مہینوں میں 4 مہینے اللہ فرماتا ہے میں نے ایسے رکھے تھے جن کی حرمت، عظمت، رفت، بلندی، جن میں اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات آتے ہیں، وہ میں نے رکھے۔ ہمارے مسلمانوں کا جو سال کا پہلا دن شروع ہوتا ہے وہ بڑا عظیم الشان ہوتا ہے، اور قومیں جو ہیں وہ دنوں کو منایا کرتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جیسے اب بھی یہ جو نیو ایئر نائٹ آپ سنتے رہتے ہیں، یہودی اور عیسائی مناتے ہیں، 1 جنوری کو ان کا پہلا سال ہوتا ہے، اور پہلے سال جو ہے وہ جو رات کو جو کچھ وہ طوفان بدتمیزی کرتے ہیں، آپ کو پوری دنیا کو پتہ ہے۔ اب تو ہمارے ہاں ایلیٹ کلاس کے اندر بھی یہ غلاظت اور گندگی دھر آئی ہے۔ آپ اندازہ کریں کوئی شریف آدمی سوچ نہیں سکتا کہ جس طرح یہود و نصارہ اللہ کے اس اتنے بڑے انعام کو کس طرح وہ مناتے ہیں۔ آپ سوچے تو انسان حیران رہ جاتا ہے، یہ انسان ہے یا درندے؟ دنیا جہان کی غلاظت، گندگی، انسانیت سوچ منا، آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کہتے ہیں ہم بڑے مہذب قوم ہیں، اور ہم جو ہیں بنی اسرائیل اتنے ہزاروں انبیاء کے ہیں۔ اب تانے وہ یہ بھی دیتے ہیں کہ ہمارے ہاں تو ہزاروں انبیاء آئے، تو مسلمانوں کے پاس تو صرف ایک رسول ہے۔ میں نے کہا اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے، اللہ نے ہمیں ایک رسول دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اس کے بعد ہمیں اور کسی کی حاجت ہی نہیں رہی۔ میں نے کہا یہ اس کا جواب ہے، ہمیں اللہ نے ایسا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا جب سے وہ ہستی اس جہان میں تشریف لائے، اور جب تک یہ جہان رہے گا اسی کی نبوت اور رسالت کا ڈنکا بجتا رہے گا، ہمیں اور کسی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو تمہارے اوپر جو ہزاروں آئے، اور ہزاروں میں سے سینکڑوں کے تو تم نے قتل عام کیے، قرآن بتا رہا ہے تمہیں حیا نہیں چاہیے۔ تم کس منہ سے یہ تانا مسلمانوں کو دیتے ہو؟ تمہارے اوپر تو اللہ کریم نے قرآن میں لکھا ہے تم نے کتنے انبیاء قتل کر ڈالے بغیر حق، قتلہم الانبیاء بغیر حق۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، روح زمین کا سب سے بدبخت ترین اگر کوئی انسان جہنم کا اخیر کنارے پر جا کر اس کا عذاب میں مبتلا ہونے والا کوئی انسان اس جہان میں ہو سکتا ہے تو وہ ہے جس کو کوئی نبی اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یا وہ کسی نبی کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے۔ یہ دونوں روئے زمین کے بدبخت ترین انسان۔ میں نے کہا تمہارے اوپر تو سینکڑوں انبیاء قتل کریں گا، قرآن نے بتایا، اور تم جس طرح اپنے نیا سال بناتے ہو اس طرح تو کوئی انسان کیا کوئی جانور بھی اس طرح کی زندگی میں وہ نہیں مناتے جس طرح تم اپنے سالوں میں۔ تمہیں تو شرم آنی چاہیے، تمہارے پاس ہے کیا دنیا کو انسانیت کو دینے کے لیے؟ تمہارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں سوائے درندگی کی۔ میں نے کہا دیکھو اللہ کریم فرماتا ہے جو ہم نے مسلمانوں کو پہلے سال کا پہلا دن یکم محرم دیا ہے، اللہ کہتا ہے اربعۃ حرم، اس کو ہم نے باقی مہینوں سے افضل مہینہ قرار دیا ہے۔ 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج اور محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ایسے ہیں جن 4 مہینوں میں اللہ کہتا ہے کہ یہ میری طرف سے انعام کے طور پر تمہارے پاس ہے، ان مہینوں کا ادب اور احترام ایسا عجیب کیا کرو کہ تمہیں سارا سال اس کی خوشبو اور مہک آتی۔ اللہ نے پتہ ہے ہمارا سال کا پہلا دن منانے کے لیے مسلمانوں کو کیا انعام دیا۔ اللہ نے مسلمان کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس دن تم پہلے سال کے پہلے دن کی ابتدا کرو
تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس دن ہمارے مسلمانوں کے لیے پہلی یکم محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کی شہادت کو پوری امت محمدیہ کے لیے مشعل راہ بنایا ہے، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب نبی ہوتا۔ اللہ نے تو اس بندے کی شہادت کو ہمارے لیے مشعل راہ بنایا کہ ہم نے یکم محرم کو تمہیں جو پیغام دیا ہے اس پیغام میں ہم نے تمہارے سامنے اس امت محمدیہ کا ایک ایسے انسان کی شہادت کو تمہارے لیے مشعل راہ بنایا، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن عمر بن خطاب ایمان لائے تھے اس دن جبرائیل امین میرے پاس آئے تھے۔ یہ حدیث مبارکہ میں بتا رہا ہوں کہ جب مکے میں دار ارقم میں عمر بن خطاب ایمان لانے آئے تھے اس دن جبرائیل امین بھی میرے پاس آئے تھے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے وہاں دار کے ارقم میں کلمہ پڑھا تو صحابہ فرماتے ہیں اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند ہوا کہ مکے کی گلیاں دہل گئی اس نعرے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت جبرائیل امین بھی میرے پاس آئے تھے۔ جب عمر بن خطاب میرے پاس ایمان لانے آئے تھے تو ساتھ جبرائیل امین بھی آئے تھے، اور انہوں نے پتہ مجھے کیا عرض کیا تھا، مجھے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح زمین پر عمر بن خطاب پہ ایمان لانے پر آپ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، اسی طرح عرش پر اللہ کے فرشتے بھی عمر بن خطاب کے ایمان لانے پر خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حدیث اللہ کہتا ہے ہم نے تو پہلے سال کے پہلے دن تمہاری رہنمائی کے لیے کہ یہ دین اتنا عظیم ہے، اتنا مقدس ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تحفظ کے لیے اپنی جان پر پتھر برسوائے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اس انسان کو شہادت کا رتبہ دے کر تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے کہ جب بھی سال کا پہلا دن محرم کی پہلی تاریخ آیا کرے تمہیں یاد دہانی رہے کہ اگر عمر بن خطاب جیسی ہستی دین اسلام پر اپنی جان نچھاور کر سکتا ہے تو پھر تمہیں بھی میرے دین کی خدمت کے لیے اگر اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو تمہیں بھی پیچھے نہیں ہٹنا۔ ہمارا تو یہ پیغام تھا۔ شہادت کوئی معمولی بات ہے، اور یہ شہادت کا سلسلہ چلا، عجیب چلا، اور ہر مہینے چلا۔ آپ شہداء بڑے بڑے عظیم الشان جو اسلام کے شہداء ہیں، آپ یکم محرم سے شروع ہو جائے آپ آخری ذی الحج تک آ جائے اس میں کوئی نہ کوئی ایسا عظیم الشان انسان شہید ہوا ہے جو مسلمانوں کے لیے بہت بڑی رہنمائی اور اللہ کے انعام کا ذریعہ بنا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت عام شہادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت حمزہ اکٹھے موجود تھے، دونوں کی طرف دیکھا، پتہ کیا فرمایا؟ حضرت علی المرتضیٰ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ھذا اسد اللہ، اللہ کا شیر ہے یہ، اور حضرت حمزہ اپنے چچا کی طرف دیکھ کر فرمایا ھذا اسد اللہ و اسد رسول، یہ شیر اللہ کا اور اللہ کے رسول کا بھی۔ وہ بھی تو شہید ہو گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے تو حسنین کریمین تشریف لے آئے بچے، آ کر کھیلنے لگے، میں نے انہیں گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے
بلا لیا، ان کے پاس چلے گئے، آپ نے اپنے جسم مبارک کے اوپر ان کو لٹا لیا، ان کے بوسے دیے، ان کے ساتھ محبت کر رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ میں کام میں لگ گئی۔ تھوڑی دیر بعد جو میں نے آ کر دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو میں حیران رہ گیا، کہ یا رسول اللہ ابھی تو آپ خوش تھے، بچوں سے کھیل رہے تھے، اور ابھی آپ کی آنکھ مبارک میں آنسوؤں سے تر ہے، کیا وجہ؟ خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ تو وہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنے ان جگر گوشوں سے کھیل رہا تھا، ام سلمہ میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور انہوں نے آ کر مجھے عرض کیا ہے، یا رسول اللہ یہ جس بچے کو آپ بار بار بوسے دے رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، میں جہاں یہ شہید ہوں گے اس میدان کی مٹی لا کر دکھاؤں گا آپ کو۔ امام جلال الدین سیوطی نے اپنی خصائص میں یہ لکھا، یہ آپ کا گوشہ جگر جو ہے یہ لال، یہ ہیرا اور جواہر جو آپ کے جسم پر خوشی سے لیپ پوت ہو رہا ہے، ایک دن ایسا ہوگا فلاں میدان میں یہ شہید ہوگا، میں وہ مٹی لا کر آپ کو دکھاؤں۔ یہ مجھے مٹی لا کر دکھائی ہے جبرائیل نے، جس کو دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ فرماتی ہیں وہ مٹی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے لے لی، اس کو سنبھال کر میں نے رکھ دیا۔ جس دن ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ خبر آئی تھی شہادت کی، میں نے دیکھا کہ وہ مٹی جہاں پڑی تھی اس مٹی کے اندر بھی خون ٹپک رہا تھا۔ ہماری دو شہادتوں کی یہ تاریخ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر کون سا میدان ہے، آپ جا کر آج بھی دیکھیں، صدیاں بیت گئی۔ آپ بدر میں جا کر دیکھیں، احد میں جا کر دیکھیں، خندق میں جا کر دیکھیں، حنین میں جا کر دیکھیں، وادی اوتاش میں جا کر دیکھیں، کیا کیا تاریخیں رقم ہوئی ہیں۔ ہماری تو یہ سال منانے کی تاریخ، تو ہم نے کیا کیا؟ چال اور ڈانگا تے ہاتھ پھٹکار لو، چھرے تے جنجیرہ پال لو تے اپنی کانڈ کٹو، ہم یہ منا رہے ہیں۔ ساڈا محرم یہ ہے، انہوں نے عقل کوئی بندے والی گل کوئی نہ دے، یہ کون سا منانا ہے؟ ارے شہادت تو وہ حیات طیبہ ہے، حیات جاودانی ہے، جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ جس کو ہم شہادت عطا ہوتی ہے خبردار کوئی بندہ اس کو مردہ نہ کرے۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، سبحان اللہ، بلکہ وہ تو زندگی ان کی ایسی مزیدار کی ہے کہ وہاں ہم ان کو قبروں میں بھی رزق پہنچاتے رہتے کہ تو ڈانگا چاہتے تھے اپنا سر کٹی کھلے، تجھے حیا نہیں آتی؟ تم یہ مسلمانوں کے پہلے سال کے پہلے دن کا پہلے مہینے کا تم نے یہ قدر کی ہے کہ اٹھ کر تم دنیا کو کیا تماشا دکھاتے پہ، تمہیں حیا نہیں آئی؟ یہ کون سا اسلامی سال کا پہلا دن منانے کا طریقہ؟ کوئی عجیب معاملہ ہوا ہے یہ بھائی، جس پر تمہیں مرنے کے لیے تم کھڑے، پوری تماشا اور ہنگامہ، طوفان، بدتمیزی، پورے ملک کے اندر ایک عجیب ٹینشن، اتنی عجیب صورت ہے۔ یہ کون سا طریقہ اسلام نے بتایا ہے تمہیں محرم کے منانے کا، اسلامی سال کے پہلے؟ عقل کا تقاضا کیا؟ شہادت کا اس ہستی کا انداز دیکھو۔ منہال بن عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی، وہ فرماتے ہیں دشق میں جس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک لایا گیا، جمعے کا دن تھا، بازار میں سے وہ گزرا ہے، میں وہاں کھڑا تھا، کوئی اس گلی کے اندر گھر میں بیٹھا ہوا کوئی بندہ اس دن جمعے والے دن سورۃ کہف پڑھ رہا تھا۔ یہ بھی خصائص میں موجود ہے۔
اور وہ پڑھ رہا تھا ہم حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ کہتا ہے تمہیں پتہ ہونا چاہیے کتنا عجیب یہ میرے جو اصحاب کہف والا جو معاملہ ہے، اس میں میری قدرت اور میری عظمت اور اس کا کتنا عجیب حساب کتاب ہے، تمہیں پتہ ہے اس کا؟ وہ فرماتے ہیں میں جب بچے کی اس آواز سنی، میں نے آیت مبارکہ پڑھی، تو کہتا میں خود گواہ ہوں، میں نے اس آپ کے سر مبارک کو اس اندھیرے کے اوپر تلا ہوا دیکھا اور اس کے سر مبارک سے آواز آ رہی تھی اعجب من اصحاب الکہف بقتلی وحملی۔ ارے تجھے اصحاب کہف پر حیرت ہو رہی ہے، میرے سر پر حیرت نہیں ہو رہی جس طرح مجھے قتل کیا گیا۔ کہتے میں نے یہ آواز تو ان کے سر مبارک سے خود سنی۔ شہادت تو یہ تھی ہماری، تو شہادت کیسے بناتا پھر رہا؟ تو کیسے بناتا پھر؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ انہیں بتانے والا کوئی نہیں، انہیں روکنے والا کوئی، انہیں پوچھنے والا کوئی، اور اس کی آڑ میں کیا طوفان بدتمیز! یہ کیا ہے؟ اسلام کی شان کیا ہے، عظمت کیا ہے، شہادت کا تصور کیا ہے، اللہ کے نزدیک کیا؟ ان ہستیوں کی شہادت پر تو جتنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے جتنا وہ کرتے۔ حدیث مبارکہ اور سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجرہ مبارک میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ آئے کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیا۔ فرمایا آپ جیسے اونٹ چار اپنے پاؤں کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ بھی فرش پر ٹیک لیے، اپنے گھٹنے مبارک بھی، حضرت امام حسین کو اپنی پیٹھ مبارک پر سوار کر لیا، ایک رسی پڑی ہوئی تھی، اس رسی کو اپنے منہ مبارک پہ ڈال کر اس کی لگام بنا کر حضرت امام حسین کو تھما دی۔ حضرت عمر بن خطاب راوی ہے اس حدیث کے، وہ فرماتا ہے اچانک میں آپ کے حجرے میں داخل ہوا، میں نے یہ منظر دیکھا تو میں تو ہکا بکا رہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پیار اس بچے سے، اس حد تک آپ اونٹ بنے ہوئے ہیں اور اس کی مہار آپ نے اس بچے کے ہاتھ پہ کھڑا، آپ ویسے چل رہے، وہ بچہ اوپر پیٹھ مبارک پر بیٹھا خوش ہو رہا، ویسا میں نے دیکھا، میرے منہ سے نکلا نعم الجمل جملک یا ابا عبداللہ، بڑا زبردست اونٹ ہے امام حسین آپ کریے جس پر آپ سوار ہیں۔ اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الراکب یا عمر، عمر کو یہ دیکھ کے سوار بھی کتنا عظیم الشان ہے جس کا اونٹ یہ، تو نے اس کا شہادت کیا بنا؟ یہ مناونی ہوندی شہادت جی تو تماشا کیتی کھڑا گلیاں کھڑے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ مہینے میں نے پہلے دن سے بنا رکھے تھے۔ ان عدت شہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، کیا یہ تاریخیں تو میں نے جس دن ارض و سما بنائے تھے میں نے اسی دن لکھ رکھا تھا، کس کس ہستی کو، کس کس مقدس لوگوں کو، کیا کیا میں نے کن کن کو اٹھا کر ان کے خون کے نذرانے سے اسلام کی تاریخ کو گل و گلزار کرنا، یہ تو میں نے پہلے پر، تو کیا کرتا پھر تجھے حیات ہائے ہائے۔ ان ہستیوں کی شہادت کا اسی طرح منانا چاہیے جیسے ہم مناتے پھرتے رہتے۔ 4 مہینے اس میں بہت عظیم شان، اس کی تقریم کا تقاضا تو محرم کا اور رجب کا اور ذی القعدہ اور ذی الحج کا یہ ہے کہ جب یہ مہینے آتے تھے تو قریش مکہ جو کافر ہوتے تھے وہ بھی میقات حرم میں، جن کے نسلوں سے ایک دوسرے کے قتل عام کے جو ہے وہ چل رہے تھے، ایک دوسرے کے قاتل، یہ تاریخ میں موجود ہے کہ جب وہ یہ مہینہ آتا تھا تو جو ایک دوسرے کے قاتل ہوتے تھے وہ بھی اس مہینے میں ایک دوسرے سے دوسری طرف منہ کر کے گزر جاتے تھے، کسی کو کوئی دیکھتا نہیں۔ تو تم کیا کرتے تھے؟
تم سے تو پھر وہ کافر اچھا تھا جو اس مہینے کی تکریم کے لیے محرم کو اس طرح تعظیم دیتا تھا. تم نے کیا تعظیم دی اس کو؟ کیا کیا تم نے؟ کیا حشر کیا تو نے اپنا بھی اور امت کا بھی؟ اور کیا تاثر اور کیا پیغام دیا تو نے یہود و نصارہ؟ اللہ کہتا ہے ذالک الدین القیم، میرے نزدیک دین یہی ہے جو اللہ فرما رہا ہے. باقی سب خرافات اور کفریت رسومات کا کوئی اسلام سے تعلق. اللہ کہتا ہے دین القیم یہ ہے جو میں بتا رہا ہوں. ان کی تعظیم کا یہ عالم ہونا چاہیے، ان کو ایسے بنانا چاہیے. تہذیب کا تقاضا ہے، قرآن کا مطالبہ ہے، اللہ کا حکم. آگے بتا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے تے ظلم نہ کرو، اپنے آپ نے سیرت کھلے نہ مارو. اور اس کو تم نسبت کر رہے ہو اس ہستی سے جس ہستی کے بارے میں جب شہادت ہوئی تو اس سے پہلے جبرائیل امین نے بتا دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کے گوشہ جگر کو یہاں اس مٹی کے اندر چاہیے. تم اس کا بنا رہے ہو اور کرتے کیا پھر ہو؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم، بڑا ظلم. یہ نظریہ، یہ عقیدہ اس طرح منانا، اس طرح محرم کی تکریم کی بجائے اس کی تحقیر اور تعظیم کی بجائے اس کے ساتھ تکفیر کرنا. کہتا ہے ظلم نہ کرو میرے دین کے ساتھ. یہ بہت عظیم شان واقعہ. اسلام کی تاریخ تو ایسی عجیب ہے کہ اس یکم محرم والے دن حضرت عمر بن خطاب جیسی ہستی، مشہور واقعہ ہے. آپ دعائیں مانگا کرتے تھے نماز کے بعد اکثر. جب صحابہ آپ کی دعائیں سنتے تھے آمین کہتے تھے. وہ فرماتے ہیں ایک دعا بڑی ہمیں عجیب لگتی تھی جو امیر المومنین مسجد نبوی کے محراب شریف میں بیٹھ کر مانگا کرتے. یار اللہ نے اس بندے کو شہادت کی جگہ کون سی دی ہے جہاں محمد رسول اللہ کی محراب ہے وہاں دی؟ ارے تو کیا کر رہا؟ واحد انسان ہے ہماری امت محمدیہ کا جس کو شہید ہوا ہے، مگر وہ شہید بھی محمد رسول اللہ کے مصلے پر. یار کیا تم کیا کر رہے ہو؟ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدے کے دوران آنکھوں سے آنسو مبارک گرتے تھے، ان آنسوؤں کی قدر اس ہستی نے کیا. اسی مصلے پر عمر بن خطاب کے خون کے قطرے گرے. تو ایسا ہماری تاریخ تو یہ تھی. اللہ نے تو ہمیں یہ کہا تھا. وہ تو کہتا ہے ذالک الدین القیم، دین تو یہ ہے. فلا تظلموا فیہن انفسکم، ظلم نہ ڈھاؤتے لوگوں کو بدرا نہ کرو، کفر نہ کرو، غلاظت اور گندگی اسلام کے نام پر نہ پھیلاؤ. اگلی آیت کے الفاظ اس سے بھی سخت ہے. وہ کہتا ہے وقاتل المشرکین کافہ. یہ اتنے گندے اور غلیظ ہے واجب القتل. وقاتل یہ مشرک یہ اس دور میں بھی کرتے تھے. قریش مکہ بھی یہ غلاظتیں کرتے تھے کافر، جن کے اگلی آیت میں ان کے بارے میں بتایا. پتہ وہ کیا کرتے تھے؟ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ کفر ہے. مشرکین مکہ پتہ کیا کرتے؟ وہ سرے سے محرم کے مہینے کو ہی بدل دیتے. نسی کی رسم ہوتی تھی، وہ کیا تھی؟ جو پہلا دن آتا تھا محرم کا ہر سال یکم محرم، اس دن ان کا قریش کا ایک سردار تھا بڑا کلمس کرانی اس کا نام تھا. وہ کھڑے ہو کر کہتا تھا بھائی اس سال محرم جو ہے اس کو ہم نے یہ حرمت والے مہینے کے طور پر منانا ہے یا اگلا مہینہ منانا ہے. وہ ڈنڈی کیا مارتا تھا، وہ سارا کیونکہ لڑتے تھے اور وہ لوگوں کو لوٹ مار کرتے تھے. اگر انہیں کبھی یہ شک پڑ جاتا کہ کوئی قبیلہ اس نیت سے آ رہا ہے کہ بھائی یہ محرمت کا مہینہ ہے، یہ کا محرم ہے، ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، وہ تجارتی قافلہ آیا ہوتا تو اسے خبر ہوتی، جاسوس ہوتا، وہ کہہ دیتا بھائی اس مہینے ہم نے محرم کو پہلا مہینہ حرمت کا نہیں ماننا، اگلا مہینہ ماننا، اس لیے اس مہینے انہوں نے لوٹ پٹ لی.
یہ تو کافر کرتے تھے. انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ نسی کی رسم جو ہے وہ کلمہ اسکرانی کرتا تھا. تو وہ کلمہ اسکرانی دی یاد پوری کر رہے. اللہ کہتا ہے وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. یہ بھی دشمن دین اور اسلام ہے اور یہ تمہارے بھی دشمن ہیں، اس لیے یہ زارے واجب کرتا ہے. آنڈے و اسلامی نظام مکو بن دیں گے انشاءاللہ. تو یہ سارا گند ہمارے یہاں ہے، زیادہ باہر کے ملکوں میں کوئی نہیں اتنا زیادہ وہاں نہیں کرنے دیتے. اس طرح کہتے ہیں جو گند کر رہے ہیں یہ اپنے وہاں بیٹھ کے کر لو، چار دیواری جو بات نہیں کر سکتے. یہ تماشا صرف یہی لگا ہوا. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. اللہ کہتا ہے مجھے سب پتہ ہے کہ تقویٰ کیا ہوتا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو غلیظ حرکتیں تم کرتے پھر رہے ہو اس کو تقویٰ نہیں کہتے، یہ شیطان کو. اللہ کے دین کی بے حرمتی ہے اور حرمت والا مہینے کا پہلا سال کا دن، اور ہم نے کیا شروع کر چلتے آئے. شہادتوں کی تو ہماری عجیب تاریخ. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد شہید ہے جس کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 70 مرتبہ پڑھا. 70. پتہ کیسی؟ شہدائے احد جو تھی جب ایک ایک کر کے ان کا جنازہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جب آپ نے پڑھ لیا جنازہ تو پھر وہ عام یہ ہوتا تھا کہ ان کا ایک جسم مبارک اٹھا لیا، پھر دوسرا صحابی، پھر تیسرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چاچے حمزے کا پڑھا رہے، میں جب دوسرے پر پڑھوں گا تو اس پر بھی ساتھ پڑھوں گا. 70 شہدائے احد کے جنازے محمد رسول اللہ نے پڑھائے ہیں اور 70 دفعہ اس ایک اپنے چاچے کا جنازہ پڑھا. وہ تو وہ بندہ ہے. ہمارے شہداء کی تو یہ طریق ہے، وہ تو اس طرح منانی چاہیے. لوگوں کو یہ بتا دیں. صاحب حال بزرگ فرماتے ہیں آج بھی جہاں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان احد میں جلوہ فروغ ہے، وہاں جا کر اگر کوئی عرض کرے تو پتہ کیا فرماتے ہیں؟ میری شہادت کو کتنا عرصہ ہو گیا، اے اسد اللہ و اسد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا تو 3 ہجری میں ہوا تھا. کتنے سال ہو گئے؟ آج تو 1446 چل رہا ہے. 1443 سال پہلے شہید ہوئے تھے. فرماتے ہیں اگر آج بھی تم میری قبر کا پتھر کھول کر اس کو ہٹاؤ تو ہم اسی طرح موجود ہوں گے جس دن پہلے شہید ہوئے تھے. ہم اتنے طور کہ جسم مبارک سے اسی طرح خون کی خوشبو. ان شہدائے احد کے جو احد کے پہاڑ پر جن کے خون کے قطرے گرے تھے، اللہ جانتا ہے ان کے خون کے قطروں کے 1443 سال بعد بھی اگر نگاہ پڑے وہاں سے خوشبو اور نور کا ایک شعاع. ہمارے شہید تو یہ تھے، تو کیا کرتا؟ قاتل المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ. ان پر یہ قانون ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. مجھے پتا ہے تقویٰ کیا ہوتا ہے. یہ سب ڈراموں سے تقوی نہیں آتے. تقوی قلبی کیفیت کی عظیم شان قلبی کیفیت. اللہ امتحان لیتا ہے تمہارے دلوں کے، اس کے بعد تقوی کے سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے. کہہ رہا ہے وہ کہتا ہے میں نے خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دلوں کو ٹٹولا، میں نے خوب جھانکا دیکھا، چھانٹی لگا کر دیکھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم. میں نے ان کے دلوں کے امتحان لیے. ہر دلوں کا امتحان جہاں جذبات و احساسات ہوتے ہیں
وہ اللہ لے سکتا ہے، مجھے پتا ہے اس کے اندر کیا دھڑک رہا۔ اس نے کہا تھا تقویٰ، جس کے بھی میں نے دل کو ٹٹولا ہے وہاں محمد اور رسول اللہ کے فضان نبوت کا ایک طوفان مچا، تقوی سے بھرے ہوئے۔ کہتے واہ اللہ مجھے پتا ہے کون متقی ہے تو کون ہے کھلے کھاتا پھر ڈرامے کرتے تھے۔ اللہ کے دین کے ساتھ ڈرامہ کبھی نہ کرو، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑی محبت اور بڑی آجزی، اور جس طرح اس کا حکم ہے اس طرح چلو، یہ گند اور غلاظت میں نہ پڑو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہمارے لیے خیر اور برکت کا